وفاؤں کی بات چلی ہے تو وفاؤں کے گھرانے کی طرف چلیں. بلند آواز سے ذرا. اچھا مجھے بتائیں کائنات میں سب سے بلند ترین وفا والا گھرانہ حضور کا ہے؟ حضور کے علاوہ کسی کا گھر ایسا نظر آتا ہے جو وفا والا ہو؟ سارے ہی بچے سے بڑے تک ایک گھر ہوتا ہے، اس کے بچے سے لے کر دودھ پیتے بچے سے لے کر بزرگ تک سب وفا والے ہوتے ہیں، اس کو مرشد کا آستانہ کہتے ہیں. ذرا بتائیں ہاں آپ کو کبھی ایک فرد سے بھی یوں محسوس ہوا ہو کہ شیخ کا یہ فرد میرے ساتھ وفادار نہیں؟ پھر وہ مرید کیسا ہے؟ پھر وہ مرید تو نہیں ہے نا. مریدی اس بات کا تو نام نہیں نا کہ صرف شیخ وفا کرے اور مرید نہ کرے. اصل وفا ہوتی مرید کی ہے. شیخ تو عنایت فرماتے ہیں، ان کی تو عطائیں ہوتی ہیں. وفا کریں گے تو عطا ہوگی نا، وفا ہی نہ ہو تو عطا کیا ہوگی؟ اگر وفا کرنے والا مرید غازی عباس ہو اور سامنے پیر امام حسین ہو تو بتاؤ پھر وفا کو کیا ناز ہوگا؟ کیسا ناز ہوگا وفا کے اپنے اوپر کہ کس گھرانے میں جا کے اس کو جگہ ملی. بڑے بڑے مرید ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیوخ دنیا سے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنا مرید بنایا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر ان کے بیٹوں سے ان کے بھائیوں سے کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیر کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو حضرت عباس وہ ہستی نظر آئیں گے، سیدہ ام البنین کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والا وہ بچہ جو بچپن سے لے کر آخری لمحے تک حسین کے ساتھ وفادار رہا، جس نے شیخ کی اولاد سے وفا کا حق ادا کر دیا. یہ باتیں اپنے پاس سے نہیں، یہ مرشد کریم نے ساری بیان کی ہوئی ہیں. اپنے شیخ کے ویڈیو کلپ سنیں، ان کے بیانات کو بار بار سماعت کیا کریں. یاد رکھیں حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں مرید کا شیخ سے تعلق روح کے جیسا ہوتا ہے. جب مرید شیخ سے دور ہوتا ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے، پھر اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے شیخ کی باتوں کو سنا جاتا ہے. اس لیے اپنے شیخ کی باتوں کو سنا کریں. قوالیاں بھی سنیں، اجازت ہے سرکار کی طرف سے، لیکن حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے شیخ کے بیانات سماعت فرمائیں. وفا والوں میں سے سب سے عظیم وفا والے حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، اتنے عظیم گھرانے کے وفادار کہ بچپن کی عمر ہے. یہ میرے مرشد کریم نے بیان فرمایا ہوا ہے، اسی لیے بیان کر رہا ہوں. بچپن کی عمر ہے. سیدہ ام البنین جو حضرت علی کی دوسری زوجہ تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد آپ نے ان سے شادی نکاح فرمایا تھا. کنیز تھیں، خادمہ تھیں، لیکن مالک جب نوازتے ہیں نا پھر وہ کوئی نہیں دیکھتے کہ یہ غلام ہے یا کیا ہے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب ان سے نکاح فرمایا تو اللہ نے پتر دیا جس کو عباس کہتے ہیں. تاریخ والوں نے لکھا حضرت فاطمہ الزہرا پہلے ہی ان کا نام بھی بتا کر گئی تھی. اب اندازہ کریں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے. بچپن میں فرشتے ان کو لوریاں دیا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی اتنی مقدس ہستیاں، اتنے مقدس شیوخ، اتنا سونا پیر، پنجابی میں کہوں تو اتنا سونے پیر، ایک حسن دوسرا حسین، جن کو دیکھ کے حضور یاد آ جائیں. اتنا خوبصورت پیر جب وہ دنیا میں آتے ہیں ان کا جھولا فرشتے جھلاتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عباس کا جھولا وہ جھلائیں. مرید کا جھولا شیخ جھلا رہا ہے. کیا بات ہے یار، محبت کی عجیب داستان ہے. جب حضرت عباس تھوڑی سے بڑے ہوئے تو ایک روز گھر آئے تو سیدہ ام البنین نے پوچھا، آپ نے فرمایا کدھر تھے؟ کہنے لگے میں تو اپنے بہن بھائیوں کے پاس تھا. تو سیدہ ام البنین اٹھ کھڑی ہوئی. آپ نے فرمایا پھر کہنا کدھر تھا؟ کہنے لگے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تھا. فرمایا تیرے کون سے بہن بھائی ہیں؟ کہا حسن ہیں، حسین ہیں، زینب ہیں. آپ نے فرمایا آج کے بعد ان کو بہن بھائی نہ کہنا،
تو کنیز زادہ ہے، وہ آقا زادیاں ہیں، وہ شہزادی کی اولاد ہیں، تو ایک غلام کا بیٹا ہے، تو ایک لونڈی کا بیٹا ہے، وہ شہزادے کے بیٹے ہیں۔ وہ دن تھا اور آخری دن تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بازو جسم اطہر سے جدا ہوئے، آپ نے آواز دی، یا سیدی ادرکنی، اے میرے آقا میری مدد کو پہنچیے۔ حضرت عباس کا اس دن سے لے کر، بچپن سے لے کر آخری دن تک وطیرہ رہا، جب بھی حسین کو بلایا، جب بھی اپنے مرشد کو بلایا، یا سیدی کہہ کر بلایا، کبھی یا اخی کہہ کر پھر نہیں بلایا۔ ماں تھی نا، ماں بھی سیدوں کے گھر کی چنڈی ہوئی تھی، جانتی تھی شیخ کے در کا ادب کیا ہوتا ہے، اس نے گٹی میں عباس کو صرف ادب ڈال کے دیا تھا۔ اسی وجہ سے کربلا کے میدان میں جب امام حسین حضرت عباس کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے عباس، ساری زندگی میری گزری